نے بڑی کامیابی سے اپنے طور پہ ایک آئینی ترمیم کی ہے. اس کے اندر انہوں نے کھیل کیا کھیلا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن چند چیزیں اپنے ریکارڈ پہ آپ رکھ لیں اور ریکارڈ کا حصہ بنائیں, کیونکہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا. انہوں نے کھیل کا نیکسٹ راؤنڈ شروع کر دیا ہے اپنی طرف سے ترمیم کر کے. میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. سب سے پہلے تو آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ اسمبلی جعلی ہے. تو کیا جعلی اسمبلی ایک ترمیم کر سکتی ہے؟ کسی وقت بھی جب یہ الیکشن چیلنج ہوگا اور پتا چلے گا کہ سارے فارم 47 جعلی ہیں, تو پھر ان کی ہوئی ترمیم کہاں جائے گی؟ اس ترمیم کی کوئی قانونی اور اخلاقی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ اسمبلی جعلی ہے. مولانا فضل الرحمان اپنے منہ سے کہہ رہے تھے کہ جعلی اسمبلی ہے, میں کیوں اس کے اندر ووٹ ڈالوں اور میں نہیں اس کا حصہ بنوں گا. ان کو تو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ یہ آئینی ترمیم کرے. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے منہ سے کہہ رہے تھے, انہوں نے بار بار کہا. لیکن پھر انہوں نے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فضل الرحمان صاحب ایکچولی فضل الرحمان صاحب سٹیٹس کو میں کمفرٹیبل رہتے ہیں. میں نے آپ کو بہت بتایا تھا پہلے بھی. تو فضل الرحمان صاحب کے جو بندے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اغوا ہو گئے ہیں, اب یہ عبدالشکور صاحب کے بارے میں, تو وہ میں نے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا. اغوا کوئی نہیں ہوئے تھے, وہ اپنی مرضی سے اغوا ہوئے تھے اور وہ ایک پریشر بنایا گیا تھا. انفارمیشن میرے پاس پہنچی تھی, میں نے اس کو سب سے پہلے ٹویٹ کر کے بتایا تھا, لیکن اس کے اندر ان کی مرضی شامل تھی اور ان کے بڑے معاملات ہیں. تو فضل الرحمان صاحب سے پھر وہ واپس جا کے مل بھی لیے تھے. تو یہ ایک پریشر بھی تھا فضل الرحمان صاحب پہ نہیں, فضل الرحمان صاحب کی جانب سے پبلک پہ یا پاکستان تحریک انصاف پہ کہ دیکھیں جی ویسے بھی پاس کروا لیں گے تو میں اس میں ووٹ ڈال دیتا ہوں. میں نے کالا ناک کچل دیا ہے, اس کے دانت توڑ دیے ہیں. فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس آئینی ترمیم میں سے بہت سارا گند نکال دیا. تو یہ بات ٹھیک ہے, دیکھیں جو بات ٹھیک ہے وہ بات ٹھیک ہے. اس آئینی ترمیم کے اندر بہت ساری ایسی خرافات تھیں جن کو فضل الرحمان صاحب نے نکالا, لیکن اسی آئینی ترمیم میں عدلیہ کو مکمل طور پہ ٹوتھ لیس کر دیا گیا ہے. وہ جو کالے ناک کے دانت توڑنے کی بات کر رہے ہیں تو ایکچولی عدلیہ کے دانت توڑ دیے فضل الرحمان صاحب نے. یعنی اس آئینی ترمیم میں فضل الرحمان صاحب نے کچھ غلط چیزوں کو اگر نکالا تو دوسری غلط چیزوں کے اوپر مٹھائی لپیٹ کے عوام کو کھلا دی, کھا لو شوگر کوٹڈ, کہ جناب یہ آئینی ترمیم ہے, اس کو اب آپ مانیں. کیونکہ ہم نے جناب بڑی تک و دو کے بات کی. اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ نہیں بنی. یہ سب سے اچھی بات کہ عمران خان صاحب نے کہا جی میں اس گناہ کبیرہ کا حصہ نہیں بن رہا, آئی ایم ناٹ پارٹ آف دس. السلام علیکم. 21 اکتوبر کا آغاز ہو گیا ہے, سوموار کے دن کا. بالآخر آئینی ترمیم جن کا شور تھا وہ آئینی ترمیم ہو گئی ہیں. جس طرح سے ہوئی وہ آپ نے دیکھا, اور اچھی چیز یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت گرانے سے لے کے اور اس آئینی ترمیم تک جتنی اس ملک میں تباہ کاریاں ہوئی ہیں وہ رات کے پچھلے پہر ہوئی ہیں, رات کے وقت ہوئی ہیں, اور صحیح ننگے اور گندے ہو کر کی گئی ہیں. اور ہر ان کے عمل سے عمران خان کی حکومت گرانے سے لے کے ان کو حکومت میں لانے تک, اور ان کو حکومت میں لانے سے لے کے اور آئینی ترمیم کرانے تک, یہ جو کچھ دھندا کیا گیا ہے یہ رات کی تاریکی میں کیا گیا, رات کے پچھلے پہر کیا گیا ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ عوام بھی اور ننگے اور گندے ہوئے ہیں, لوگوں میں ان کی نفرت بڑھی ہے, اور یہ اس کی سیاسی قیمت ادا کریں گے. یہ آج آپ میری بات لکھ لیں. مجھے اندازہ ہے کہ لوگ بہت مایوس ہیں, لیکن میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جس طرح سے آپ کو نظر آ رہی ہیں. بڑی لڑائی ہونے جا رہی ہے, اور ایک خوفناک لڑائی جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اور یہ ایسی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف آ جاتا ہے, تو ان کی بھی سیاسی موت آئی ہوئی ہے. تو اسی لیے انہوں نے یہ حرکت اور یہ عمل کیا ہے, اور جس بھونڈے انداز سے کیا ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا چیزیں ہونے جا رہی ہیں. پہلے بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کے جو لوگ لوٹے ہوئے, ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کی پالیسی آ گئی ہے, اور پی ٹی آئی نے نام جاری کر دیے ہیں. اور میں ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں شہباز گل صاحب کا. شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ یہ لوٹے ہیں, اور شہباز گل صاحب نے متنبع کیا ہے, الرٹ کیا ہے اپنے کارکنان کو, وارن کیا اپنے کارکنان کو, الرٹ کیا اپنے کارکنان کو کہ ان لوٹوں کے حق میں کوئی ٹویٹ نہ کرے. کیونکہ ہوا یہ ہے کہ یہ بات پہلے نظر آ رہی تھی کہ جتنے لوٹوں کے ووٹ ڈلوائے جائیں گے, اور جو باقی ریزرو میں لوٹے تھے وہ بعد میں ویڈیو پیغام جاری کر دیں گے کہ جناب ہم تو نہیں تھے, ہمارے بارے میں غلط چل رہا تھا. لیکن شہباز گل نے بر وقت یہ کام کر دیا, کیونکہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا میں 80-85% لوگ سینسیبل ہیں, وہ بالکل اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں. لیکن 10 سے 15% لوگ ایسے ہیں جو شاید, کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا نا وہ 100 نہیں 101% عمران خان کے ساتھ تو سنسیئر ہے. عمران خان سے ان کی کمٹمنٹ کی کوئی مثال نہیں ملتی جتنی وفاداری انہوں نے عمران خان صاحب نے بھائی ہے. اور اظہر مشوانی کا میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا, اس نے ٹھیک کہا کہ ان کے جتنے بھی عام کارکن اٹھائے گئے, سوشل میڈیا والے اٹھائے گئے, جو بڑا فیملی وائز وہ لوور مڈل کلاس سے تھے, مڈل کلاس سے تھے, اور سب کچھ تھا, لیکن ان میں سے کوئی نہیں بکا, ڈٹے رہے, ظلم سہا, جبر سہا, اغوا رہے, تشدد جو کچھ ہوا, لیکن وہ واپس آ کے بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے. کوئی انہوں نے پیسے نہیں لیے, کوئی وہ ڈرے نہیں ہیں. اور یہ بڑے بڑے نام جو ایم این ایز اور سینیٹر جس طرح سے بکے ہیں اور جو صورتحال ہوئی ہے, تو عمران خان کا جو پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا وہ عمران خان کے ساتھ تو 101% سنسیئر ہے. عمران خان کے ساتھ ان کو عشق ہے, جنون ہے, مطلب جان تک دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان میں سے 10 سے 15% لوگ وہ ہیں, اچھا کیونکہ ان میں ایک گروپنگ بھی ہے, 4-5 مختلف گروپ ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ کبھی جب 2-3 گروپ کوئی چیز کہہ رہے ہوں تو ان میں سے ایک گروپ جو ہے نا وہ صرف اس گروپ کی مخالفت میں اس کے اگینسٹ بات کرنا شروع کر دیتا ہے. یہی ہوا زین قریشی صاحب کے معاملے میں. زین قریشی جن کا 1000% وہ لوٹے ہو چکے ہیں, ان کے حوالے سے ہوا یہ کہ کچھ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا والے ایکٹیو ہو گئے,
کہ دکھائیں ہمیں کہاں ہے اس کی تصویر, کہاں ہے وہ نہیں تھا, یہ وہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, غلط بیانی کی جا رہی ہے, اور یہ نیریٹو بننے لگ گیا. اب بر وقت پی ٹی آئی کے دو لوگوں کو یہ خیال آیا, ایک شہباز گل صاحب کو اور ایک شاہد خٹک صاحب کو. ان دونوں نے ٹویٹس کیا اور انہوں نے کہا کہ خبردار اگر کسی نے لوٹوں کو ڈیفینڈ کیا اور ان کو ہیرو بنانے کی کوشش کی, یہ نام سب کے سامنے آ چکے ہیں. اب ان کے حوالے سے جب تک عمران خان کسی کو کلین چٹ نہیں دیتا, کوئی ان کے حق میں نہیں لکھے گا. اور پھر شہباز گل صاحب سے تو بہت بڑا بلنڈر ہو گیا کہ ان سے زین قریشی سے شہباز گل تو میں نے نہیں کہہ دیا, میں بھی اس وقت نیند میں ہوں, آپ کو پتا ہے کہ کل سے جاگ رہے ہیں اور ساری رات جو ہے نا وہ ہماری وہ والی مسئلہ تو نہیں ہے جو شہباز شریف اور ان 271 غلاموں کا مسئلہ ہے, کہ 271 جو غلام ہیں ان کی حیثیت اور اوقات آپ نے دیکھ لی ہے کہ ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ کوٹ کے جاتا. 5-6 لوگ اتنے بیمار تھے کہ وہ بیٹھ کے اور ہاتھ کھڑے کر کے انہوں نے ووٹ دیا ہے, لیکن ضرورت نہیں تھی کہ کوئی وہاں سے اٹھ کے جا سکے. یہ حالت ہے. اور 5-6 بیماروں کی وجہ سے پی ٹی آئی کے 11 لوگ توڑے گئے تھے, کہ 5 تو ویسے ہی چاہیے تھے, 4-5, لیکن 5 بیک اپ میں اس لیے لائے گئے تھے کہ خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی لڑک جائے, کسی کو کچھ ہو جائے تو بیک اپ تیار ہو. یعنی اتنے یہ بیمار تھے کہ ڈر تھا کہ کوئی ان میں سے ماری نہ جائے.